بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ عزیزان گرامی قدر، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس تقریر کا موضوع ہے قادیانی ہی کافر کیوں؟ حسب وعدہ قادیانیت کے فتنے کی حقیقت کے سلسلے میں اس سے پہلے 2-3 لیکچرز آپ نے سماعت فرمائے ہیں، جس میں میں نے کئی مقامات پر یہ اشارہ دیا ہے اور بتلایا بھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا، اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ اس سلسلے میں بڑے زور و شور سے گفتگو کی جاتی ہے، ہم بھی اس گفتگو میں شریک ہیں، اور ہمارا بھی ایمان اور ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی چادر نبوت پر دست درازی کرتا ہے یا خاتمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زبان درازی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نہیں ہیں، انکار کرتا ہے، تو ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اگر وہ لینا چاہتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں سمجھتا ہے، تو ایسا آدمی بھی آپ کا مقابلہ کرنے والا اور آپ کے ہم پلہ ہونے والا بھی، اور اپنے آپ کو قرار دینے والا یا کسی کو بھی قرار دینے والا ہم پلہ، وہ بھی آدمی کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں غلام احمد قادیانی کے تعلق سے ہمارے ہند و پاک بنگلہ دیش کے بہت سارے علماء مختلف مسلک اور مختلف مذہبوں سے تعلق رکھنے والے، جس میں بالخصوص مقلدین احناف ہیں، جس کے اندر بہت سارے فرقے دیوبندیہ، بریلویہ، رضا خانیہ، تبلیغیہ اور دیگر فرقے موجود ہیں، یہ تمام سب بھی اس میں متفق ہیں اور ہم بھی متفق ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ میں نے آپ حضرات کو یہ بھی بتلایا تھا کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مرزا غلام احمد قادیانی ہی کافر کیوں، اس موضوع پر بہت ساری حقیقتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ چنانچہ سب سے پہلے
میں آئیے چونکہ موضوع کی مناسبت ہے، اس تعلق سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کسی بھی شخص پر کفر کا جو فتویٰ لگایا جاتا ہے اس تعلق سے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں بیان کر دوں۔ اسی طرح سے کون سے وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اہم اور موٹے موٹے اصول آپ کے سامنے میں بیان کر دوں تاکہ آگے مسائل کے سمجھنے میں آسانیاں ہوں۔ میرے سامنے یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ ان کتابوں میں بھی بہت ساری کفریہ عبارتیں، کفریہ باتیں ہیں جسے ممکن ہے کہ میں آج نہ کھول سکوں، ممکن ہے کہ اگلے محاضرے میں، اگلے لیکچر میں، اگلی تقریر میں میں اس کو بیان کر سکوں۔ آئیے سر دست کچھ موٹے موٹے اہم اور بنیادی اصول آپ کے سامنے میں رکھوں کہ آدمی کون کون سے اعمال کرنے سے یا کس قسم کا عقیدہ رکھنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا انسانیت پر، اپنے بندوں پر یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اسلام کے دامن سے، کہ سارے کے سارے اسلام کے دامن سے منسلک ہو جائیں اور اسے مضبوطی سے تھام لیں اور ہر ان باتوں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے روکا ہے اور جن سے منع فرمایا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مخالف۔ اسی طرح سے اسی بات کی دعوت دینے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا، وہ راہ ہدایت پہ ہوگا اور وہی ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، آپ کی باتوں سے منہ موڑے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارتداد کے اسباب، کہ آدمی کن کن باتوں سے مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے پھر جاتا ہے، اور شرک و کفر کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان اسباب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور شرک و کفر کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے اپنے بندوں کو منع فرمایا ہے۔ اور علماء کرام نے، جو دین حق کے علماء ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی باب و حکم المرتد کے تعلق سے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو ذکر فرمایا ہے، اور اسلام کے جو منافی باتیں ہیں ان کو بھی اجاگر کیا ہے کہ یہ منافی اسلام کی باتیں ہیں، اور جنہیں اختیار کرنے سے ایک آدمی، ایک مسلمان جو دائرہ اسلام میں ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ یہاں جو میری گفتگو ہوگی، ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ گفتگو ہماری کفر کے تعلق سے ہوگی، کافروں کے تعلق سے ہوگی، اور یہ کفار جو ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کفار تو وہ ہیں جو بنیادی طور پر مسلمان ہی نہیں ہیں، جیسے مجوسی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں اور دیگر لوگ ہیں، جو جنسی ہی کافر ہیں، ان سے تو خیر کوئی گفتگو نہیں ہے۔ میری گفتگو ان کے سلسلے میں ہے اور ان باتوں کے سلسلے میں ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے اعمال اور کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اسلام سے وہ دور ہو جاتے ہیں، اسلام سے وہ ہٹ جاتے ہیں، ان کا رشتہ اسلام سے کٹ جاتا ہے۔ میری گفتگو
ان کے سلسلے میں ہوگی، تو میں ان شر اور ان فتنے اور ان اسلام سے دور کر دینے والی باتوں کا ذکر آپ کے سامنے میں کروں گا تاکہ آپ ان سے محفوظ رہیں، آپ ان سے بچے رہیں۔ میں تقریباً 10 باتیں اس تعلق سے 10 پوائنٹس آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، جن سے کہ جو بڑے موٹے موٹے اصول اور ضابطے ہیں اور جن کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں ان کی تشریحات میں نہیں داخل ہوں گا۔ وہ 10 باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور ان کے ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ان سے بچنے کی کوشش کرو، ان 10 باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ورنہ تم دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے اور تمہارا رشتہ اسلام سے کٹ جائے گا۔ اسلام کے منافی سر فہرست سب سے پہلی جو بات ہے جو اسلام کے اندر ممنوع ہے وہ ہے شرک باللہ، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرنا، اس کی عبادت میں، الوہیت میں، اس کی ذات اور صفات میں اور اس کی ربوبیت میں کسی مخلوق کو، خواہ وہ مخلوق چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی ان چیزوں میں، عبادتوں میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں جس کے لیے چاہے وہ معاف فرما دے۔ اس کی منشا ہے، اس کی مشیت ہے